السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں، اصلہ لقیو، لقو کی اصل لقیو ہے۔ حذفت الضمۃ للاستثقال، یہ پر ضمہ کو دشوار سمجھتے ہوئے اسے حذف کر دیا۔ ضمہ یہ پر دشوار تھا، اس لیے یہ ضمہ یہ کا حذف کر دیا۔ ثم الیاء، اے ثم حذفت الیاء، پھر یا کو حذف کر دیا، پھر یا کو حذف کر دیا گیا لالتقائها ساکنۃ مع الواو، اس کے مل جانے کی وجہ سے۔ لالتقائها میں ہا ضمیر کا مرجع یا کی طرف، تو یہ کو کیوں حذف کیا اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اس یہ کے مل جانے کی وجہ سے ساکن ہو کر کے واو کے ساتھ، یعنی جب ضمہ حذف کر دیا گیا تو یہ بھی ساکن ہو گئی، اور واو پہلے ہی سے ساکن تھا، لقو تھا، لقیو تھا، تو واو پہلے سے ساکن تھا، اور جب یہ کو بھی یہ کہ ضمہ کو بھی حذف کر دیا گیا تو یہ بھی ساکن ہو گئی، تو اجتماع ساکنین ہو گیا یہ اور واو کے درمیان، تو یہ کو حذف کر دیا۔ تو کریں ثم الیاء، پھر یا کو حذف کر دیا لالتقائها، اس یہ کہ التقاء کے معنی مل جانا، با اختیار کا یہ مصدر ہے، اس کے مل جانے کی وجہ سے ساکن ہونے کی حالت میں، ساکنتاً ساکن ہونے کی حالت میں مل جانے کی وجہ سے واو سے، تو جب ساکن ہو کر واو سے یہ مل گئی تو اجتماع ساکنین ہو گیا، اور اجتماع ساکنین عرب میں جائز نہیں ہے، اس لیے یہ کو حذف کر دیا۔ پھر واو کی مناسبت سے قاف کے کسرہ کو ضمہ سے بدل دیا، تو کیا ہو گیا؟ لقو ہو گیا۔ الذین آمنوا قالوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی دھوکہ دینے کے لیے ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی مومن ہو گئے۔ وَإِذَا خَلَوْا مِنْهُمْ، خلا یخلو خلواً کی معنی تنہائی میں ہونا، اور جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں ان سے، ہم ضمیر کا مرجع مومنین کی طرف، اور جب ان مومنین سے وہ خالی اور تنہائی میں ہوتے ہیں، وَرَجَعُوا، اور لوٹ جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، رؤوسائہم، یعنی اپنے سرداروں کی طرف جو لوٹ جاتے ہیں۔ شیطان ان کے سرداروں کے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو کام شیطان کا ہے، ایمان اور نیک اعمال سے روکنا، وہ کام ان کے سردار بھی کرتے ہیں، تو گویا شیطان ہی ہے، شیطان کا کام کرنے کی وجہ سے۔ قالوا انا معکم، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں دین میں، یعنی دین یہودیت کہہ لو یا دین کفر و شرک، جس میں کہ ان کے سردار ہیں، کہا کہ تمہارے ساتھ دین میں ہم بھی ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم مذاق کر رہے تھے ان سے، ان مومنوں سے، ہم ضمیر کا مرجع مومن کی طرف، باظہار الایمان، ایمان کو ظاہر کر کے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرے گا، یجازیہم باستہزائہم، یعنی ان کو بدلہ دے گا ان کے مذاق کرنے کا، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دے دے گا، مہلت دے دے گا ان کی سرکشی کے اندر۔
اے تجاوزہم الحد بالکفر، یعنی کفر کے ساتھ حد سے تجاوز کرنے میں ان کو ڈھیل دے دے گا کہ خوب سرکشی کر لو، خوب حد سے تجاوز کر جاؤ کفر میں۔ یا مہون، وہ بھٹکتے رہیں گے، یترددون، وہ بھٹکتے رہیں گے، تحیران یعنی حیران و پریشان ہو کر وہ بھٹکتے رہیں گے۔ یہ حال واقع ہے، یہ ترددون جو ہے یہ حال واقع ہے، یا مہون وہ بھی حال ہی واقع ہے، فی طغیانہم یعمہون۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ انہیں مہلت دے دے گا، ڈھیل دے دے گا، یا مہون، یہی ہم جو ہے یمدہم، یہ ہم ضمیر جو ہے یہ ذوالحال ہے، ان کو مہلت دے دے گا بھٹکتے ہوئے، بھٹکنے کی حالت میں انہیں مہلت دے دے گا، بھٹکتے رہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، استبدلوها بہ، یعنی اس گمراہی کو خریدا اس ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، تو نہیں فائدہ پہنچایا ان کی تجارت نے، اے ما ربحوا فیہا بل خسروا، یعنی اس تجارت میں جو نفاق انہوں نے اختیار کیا اور ایمان کو چھوڑ کر جو کفر و شرک کو اختیار کیا، تو اس معاملے میں ان لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ گھاٹا اٹھایا۔ کیسے؟ لمصیرہم الی النار المعبدۃ علیہم، اپنے لوٹنے کی وجہ سے اس جہنم کی طرف، النار میں الف لام الذی کے معنی میں ہے، لمصیرہم الی النار المعدۃ، اس جہنم کی طرف لوٹنے کی وجہ سے، المعدۃ علیہم، جو ان پر ہمیشہ ہمیں رہے گی۔ المعدۃ، یہ الف لام الذی کے معنی میں المعبدہ والی، اپنے لوٹنے کی وجہ سے اس جہنم کی طرف، جو کا ترجمہ اس الف لام کا آ رہا ہے جو المعبدۃ پر، اس لیے الذی کے معنی میں یہی الف لام ہوگا، المعبدۃ والا، اپنے لوٹنے کی وجہ سے جہنم کی طرف جو ان پر ہمیشہ ہمیش رہے گی۔ ابدا یعبد تعبید، معنی کسی چیز کا ہمیشہ رہنا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے اس عمل کے اندر جو انہوں نے کیا۔ مثلہم، ان کی مثال یعنی ان کی صفت اور ان کی حالت ان کے نفاق کے اندر، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح سے ہے جس نے آگ جلایا، استوقد بمانے اوقدا، جس نے آگ جلایا، فی ظلمۃ، تاریکی کے اندر، فلما اضاءت، جب اس نے روشنی پیدا کر دی، انارت میں ہی ضمیر اس کا فاعل نارن کی طرف، تو جب اس آگ نے روشنی پیدا کر دی، انارت یعنی اس نے روشن کر دیا، یعنی گرد و پیش کی چیزوں کو روشن کر دیا، فَأَبْصَرَ وَاسْتَدْفَعَ، بس اس نے دیکھا، یعنی چاروں طرف دیکھا کہ ہمارے طرف کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی بھیڑیا، کوئی مطلب ریچھ بھالو یا درندہ جانور نہیں ہے، سانپ بچھو نہیں ہے، دیکھ لیا روشنی میں تب کہ بالکل ہم امن کی جگہ میں ہیں، کوئی شیر یا چیتا یا سانپ بچھو کچھ نہیں ہے۔ وَاسْتَدْفَعَ، اب بارش میں بھیج گئے تھے، حالت خراب ہو رہی تھی ٹھنڈک سے، تو گرمی بھی حاصل کر لیا۔ وَأَمِنَ مَا يَخَافُهُ، اور بے خوف ہو گیا ان چیزوں سے جس سے وہ ڈرتا تھا، کہ اندھیرے میں کہیں ہمارے قریب میں کوئی شیر نہ ہو، کوئی بھیڑیا نہ ہو، یا کسی سانپ کے اوپر ہی ہم پیر نہ رکھ دیں وہ ہمیں کاٹ لے، یہ سب دیکھ لیا کہ یہاں کچھ نہیں ہے، کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، تو بے خوف ہو گیا۔ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو جب بے خوف ہو گیا ہر چیز سے تو اللہ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا، اطفأہ، اسے بجھا دیا، اطفاء کو اطفاءً بجھا دینا، باب افعال،
و جمع ضمیر مراعات لمعنی الذی، کہہ رہے ہیں کہ اور ضمیر کا جمع لانا الذی کے معنی کی وجہ سے ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے فرمایا ہم کی ضمیر لائے، حالانکہ پہلے الذی تھا وہ مفرد تھا، الذین تو تھا نہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ الذی کا بھی دو رخا معنی ہے، لفظاً مفرد اور معنی جمع ہے۔ تو الذی کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے ہم ضمیر لے آئے، اس لیے کہ وہ معنی جمع ہے۔ تو کہہ رہے وہ جمع ضمیر یا جمع ضمیر پڑھو جیسے کہ لکھا، اور ضمیر کو جمع لایا گیا ہے الذی کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں کے اندر کہ وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اب روشنی بجھ گئی، آگ بجھ گئی، تو پھر وہی خوف آ گیا، پھر وہی دہشت کہ ہمارے گرد و پیش کوئی درندہ نہ ہو، کوئی ریچھ بھالو نہ ہو، یا ہمارے پیر جو ہیں کسی سانپ بچھو پر نہ پڑ جائیں کہ ہمیں ڈس لے، تو وہی خوف پھر آ گیا۔ تو ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں کے اندر، وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں جو کچھ ان کے ارد گرد ہے۔ متحیرین عن الطریق خائفین، راستے سے حیران و پریشان ہو کر، پریشان ہے کہ راستہ کدھر ہے، خائفین ڈرتے ہوئے۔ فَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ، تو ایسے ہی یہ منافق لوگ ہیں، آمنوا بِإِظْهَارِ كَلِمَةِ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کلمہ ظاہر کر کے بے خوف ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے تو ایسے بے خوف ہو گئے کہ یہ مسلمان ہمیں نہ ستائیں گے، نہ جزیہ نہ ٹیکس لگائیں گے، اور نہ مال غنیمت ہی سے محروم رہیں گے اگر ہم جنگ میں شریک ہوئے۔ تو یہ گویا ایمان کا کلمہ ظاہر کر کے بے خوف ہو گئے۔ فَإِذَا مَاتُوا، تو جب یہ مرے، جاءہم الخوف والعذاب، تو ان کے پاس پھر وہی خوف اور عذاب آ گیا جس سے یہ ڈرتے تھے۔ یعنی گویا دنیا میں تو کام چل گیا، مومنین ان کے دل کی حالت کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب مرے تو اللہ تو ان کے دل کی حالت جانتا ہے۔ ان کا ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں تھے۔ تو جیسے مرے تو ان کے پاس خوف، یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کا عذاب عام پڑا۔ ہم سمون، یہ لوگ کیا ہیں، بہرے ہیں حق سے، یعنی حق بات کو سننے سے بہرے ہیں۔ فلا یسمعونہ سماع قبول، تو اسے قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے ہیں۔ سنتے تو ہیں آواز، اللہ کے رسول جو انہیں سناتے ہیں قرآن وغیرہ یا ہدایت کی باتیں وہ سنتے ہیں، لیکن قبول کرنے کے ارادے سے نہیں سنتے ہیں، بلکہ اس کی تردید کرنے کے ارادے سے سنتے ہیں۔ تو گویا یہ بہرے ہیں، حق بات کو سن نہیں پاتے، اس سے فائدہ اٹھا نہیں پاتے۔ وَبُكْمٌ خُرُّسٌ، اور یہ گونگے ہیں بھلی بات سے۔ بھلی بات سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کے کہنے سے کیا ہیں، گونگے ہیں۔ فلا یقولونہ، تو یہ اسے کہہ نہیں سکتے۔ امیٌ عن طریق الہدیٰ، اور یہ ہدایت کے راستوں سے اندھے ہیں۔ فلا یرونہ، تو اسے وہ دیکھتے نہیں، ہدایت کے راستوں پر غور کرتے نہیں۔ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ عَنِ الضَّلَالَةِ، تو یہ گمراہی سے لوٹ نہیں سکتے۔ گویا جب نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ حق بات کا اعتراف ہی کرتے ہیں، تو یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ او مثلہم کصیب، یا ان کی مثال اس بارش والے کی طرح سے ہے، اے کہ اصحاب مطرین، یعنی بارش والوں کی طرح سے ہے۔ وَأَصْلُهُ سَیُّوبٌ، اور اس کی اصل کیا ہے، سیوبن ہے، صابہ یسوبوں سے اَیَنزُلُ مِنَ السَّمَاءِ، ان کی مثال اس بارش والے کی طرح سے ہے جو بارش آسمان سے اترتی ہے، اور وہ بارش والا اسی میں بھیگتا ہوا چلتا ہے۔ اے صحابے، آسمان سے تو بارش اترتی نہیں ہے، مطلب بادل سے جو بارش اترتی ہے، آسمان بول کر صحاب مراد ہے۔
فی ہے ایسی صحابے جس بادل کے اندر کی تاریکیاں ہیں، گھنی تاریکیاں، یتکاس ظلمات یتکاسفہ، صحیح دیکھ نہیں پاتا مجھے کیا لکھا ہے، رائٹنگ بہت باریک۔ ہاں بھی تکاسف ہی لکھا ہے، تو کہا اے صحاب ظلمات بتکاسف ہی، یہ تاریکیاں ہیں اپنے گھنے ہونے کی وجہ سے، یعنی بادل گھنے ہیں تو اس بادل کے گھنے ہونے کی وجہ سے تاریکیاں ہیں۔ ورعد، اور کڑک ہے، وہو الملک الموکل بہ، اور وہی وہ فرشتہ ہے جو اس پر متعین کیا گیا ہے۔ وقیلا صوتہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رعد سے مراد فرشتہ نہیں ہے بلکہ رعد سے مراد فرشتے کی آواز ہے۔ کوئی یہ غریب حدیث ہے ترمذی کی جس کے اندر مطلب یہ بات بتائی گئی ہے کہ کڑک کیا ہے، ایک فرشتہ ہے جس کی آواز کی وجہ سے کڑک ہوتی ہے، وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے، لیکن وہ غریب روایت ہے، پتہ نہیں وہ قابل اعتماد ہے بھی کہ نہیں۔ تو کہا ہوا الملک الموکل بہ، یہی وہ فرشتہ ہے جو اس بادل پر متعین کیا گیا ہے۔ وقیلا صوتہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ اراد اور کڑک جو ہے یہ اس کی آواز ہے۔ وبرق، اور کیا ہے، بجلی ہے، لمعان صوتہ الذی یزجرہ بہ، یعنی اس کے اس آواز کی چمک ہے جس کے ذریعے سے صوت ہی، جو یہ سواد سے لکھا ہے یہ ہمیں لگتا ہے غلط ہے جناب، یہ سین اور تو سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ آواز کی چمک ہوتی نہیں ہے بلکہ یہ سین واو اور تو سے ہے، صوت کے جسمانی کوڑا ہوتا ہے۔ تو بجلی بتائے، بجلی کیا ہے، لمعان صوتہ الذی، اس کے اس کوڑے کی چمک ہے جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، یعنی جو بجلی سے چمکتی ہے نا، تو بتایا وہ کوڑا ہے جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا مارتا ہے، تو اس کی کوڑے کی چمک ہے۔ یجعلون، اور وہ بادل والے اس کڑک اور چمک کو دیکھ کر کیا ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں کر لیتے ہیں۔ یجعلون، وہ لوگ کر لیتے ہیں، یعنی بارش والے لوگ کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، یعنی اپنی انگلیوں کے پوروں کو کر لیتے ہیں، پوری انگلی تھوڑے دھنسا لیتے ہیں کان میں، انگلیوں کے پوروں کو کر لیتے ہیں اپنے کانوں میں۔ من اجل الصواعق، کڑک کے ڈر سے، اجل معنی وجہ، کڑک کی وجہ سے، یعنی کڑک سے ڈرنے کی وجہ سے وہ اپنی انگلیوں کے پور جو ہیں کانوں میں کر لیتے ہیں۔ شدت صوت الرعد، یعنی کڑک کے آواز کی سختی کی وجہ سے۔ لِأَلَّا يَسْمَعُوهَا، تاکہ وہ اسے سن نہ سکیں۔ حذر الموت، اے خوف الموت، حذر بمانے خوف، موت کے ڈر سے، یعنی وہ کڑک اور چمک کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کہ کہیں کڑک کی وجہ سے ہمارے دل نہ پھٹ جائے، ہم مر نہ جائیں، تو کڑک کی آواز سے بچنے کے لیے کیا کر لیتے ہیں، انگلیوں کے پوروں کو کانوں میں کر لیتے ہیں، من سماعہ، اسے سننے سے۔ اب یہ مثال منطبق کر رہے ہیں کہ جیسے وہ بارش والا ہوتا ہے جو کڑک کو سن کر کے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کر لیتا ہے تاکہ کڑک کی آواز نہ سنے، ایسا نہ ہو کڑک کی آواز سے دل پھٹ جائے اور مر جائے۔ تو ایسے ہی یہ منافق لوگ ہیں، جب قرآن نازل ہوا وفیہ ذکر الکفر المشبہ بالظلمات، اور جس کے اندر کفر کا تذکرہ ہے جس کی تشبیہ تاریکیوں سے دی گئی ہے، والوعید علیہ المشبہ بالرعد، اور اس پر جو عذاب ہے جس کی تشبیہ کڑک سے دی گئی ہے، یعنی جیسے وہ کڑک سے بارش والا ڈر جاتا ہے ویسے وہ ایمان نہ لانے پر جو وعید ہے، جو عذاب ہے، اس عذاب کو سن کر یہ ڈر جاتے ہیں۔ والحجج البینۃ المشبہ بالبرق، اور واضح دلیلیں،
حجتن کی جمع حجت، جس کے معنی دلیلیں، اور واضح دلیلیں جن کی تشبیہ دی گئی ہے بجلی سے۔ تو یہ جو دلائل قرآن کے سنتے ہیں اور ایمان لانے پر جو عذاب کی دھمکی اللہ کی وہ سنتے ہیں تو یہ ڈر جاتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں کر لیتے ہیں کہ یہ عذاب وغیرہ کی دھمکی ہم سن نہ پائیں، اس سے کہ اس سے ڈر لگ جاتا ہے ان کو، اور وہ سمجھتے کہیں ہم ایمان نہ لے آئے، جو ان کے نزدیک کیا ہے، مر جانا ہے۔ یصدون آذانہم، تو وہ بند کر لیتے اپنے کانوں کو، لئلا یسمعوہ، تاکہ وہ اس قرآن کو سن نہ سکے۔ فیمیلوا الی الایمان، پس وہ ایمان کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی قرآن کی دلیلیں اور قرآن کے وعدے اور وعید کو سن کر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان لے آئے۔ وہ ترک دینیم، اور اپنے دین کی طرف، دین کو چھوڑنے کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ وہ ہوا عندہم موتن، اور یہ ان کے نزدیک موت ہے، یعنی دین کا چھوڑ دینا اور ایمان کی طرف مائل ہو جانا ان کے نزدیک ایک موت ہے، گویا مر جانا اس سے بہتر ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، علماً و قدرتاً، یعنی علم کے اعتبار سے اور اپنے قدرت اور قابو کے اعتبار سے، یعنی اپنے قبضے میں کیے اللہ تعالیٰ۔ ولا یفوتونہ، تو یہ لوگ اس سے فوت نہیں ہو سکتے۔ آج کا سبق بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی آیت کل پڑھائیں گے۔ 19 آیت تک پڑھا دیا، 20ویں انشاءاللہ کل پڑھانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔